پاکستان اور ترکیہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اردن اور مصر نے بھی تجاویز پیش کی تھی۔ اس کے بعد پاکستان اور ترکیہ کی جانب سے بھی غزہ جنگ بندی پر جو ہے معاملات اٹھائے جانے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ بخاری صاحب، ایک طرف تو غزہ میں انسانی امداد کا تعطل جو ہے وہ جاری ہے، اور دوسری جانب پاکستان نے بھی بڑا اسٹرانگ موقف جو ہے اس چیز پر لی ہے کہ جنگ بندی کی طرف جانا چاہیے۔ کون سی جنگ بندی؟ کیا رہ گیا باقی وہاں جنگ بندی کرنے کے لیے؟ لیکن جو مظالم اسرائیل یہ مل ملا کے مسلم قیادت نے مروا دیا فلسطینیوں کو وہاں، مروا دیا حماس کو وہاں۔ صحیح بات، آئے سچ بولیں، بالکل یہ اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ اب کہہ رہے ہیں جنگ بندی میں رہا کیا ہے؟ وہاں نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی چھت ہے، لوگوں کو دھکیل دھکیل کے آپ نے دوسرے ملکوں کے بارڈروں پر پھینک دیا ہے۔ کون سی جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بالکل they are deceiving us, they are deceiving the people۔ جھوٹ ہے یہ سب کچھ، کوئی جنگ بندی نہیں ہونے والی وہاں پر۔ جو بات چیت ہو رہی ہے، جو منصوبے لائے جا رہے ہیں، وہ سب وہاں سے فلسطینیوں کے انخلا کے حوالے سے ہیں کہ ان کو نکالیں، چاہے وہ 5 سال کی جنگ بندی ہے، چاہے وہ 7 سال کی جنگ بندی ہے، جو اسرائیل نے کبھی ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ نیتن یاہو جیسا کمینہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آخری فلسطینی اور حماس کے بندے کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب اس کے ساتھ ہے۔ کوئی ایک، میں آپ کو بتاؤں، جو اس کو اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے امریکہ ہے، ویسٹ ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، وہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسلم لیڈرشپ جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے مروا دیا فلسطین کو، وہ اس جینوسائیڈ کے ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بائی ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، just doing lip service, they have collaborated with Netanyahu, they have collaborated with Joe Biden, they are collaborating with Trump to destroy Palestine. They have in their wisdom. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کون ان کی مدد کو پہنچا ہے وہاں؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ جو کچھ بھی کارروائی کی ہے ایران نے، that is too little۔ جو توقعات کی جا رہی تھی کہ اگر لبنان پر حملہ ہوگا، اگر غزہ کے اوپر یہ صورتحال آئے گی تو ایران برداشت نہیں کرے گا۔ ایران نے نعرے لگائے یہ میری جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے، یہ اسلام کی جنگ ہے، تو کدھر ہے؟ میں تو ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم لیڈرشپ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کے حماس کے خاتمے کو یقینی بنایا ہے۔ اور اب یہ آخری چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ فلسطینی صدر محمود عباس صاحب who is a instrument in the hands of the Americans، وہ اچانک آگے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو حماس نے جواز مہیا کیا ہے نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو انہیں ایلیمنیٹ کرنے کا۔ دیکھیے آپ اگر قیدی نہ رکھتے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا، دیکھیے آپ جلدی سے قیدی رہا کر دیجئے اگر آپ نے بچنا ہے۔ what is this؟ This is all anti-Hamas and anti-Palestine۔ بالکل وہی موقف ہے جو اسرائیل کا تھا۔ کدھر ہے مسلم غیرت بھائی صاحب؟ روند دیا انہوں نے مسجد اقصیٰ کو، سب چپ ہیں۔ ایک کے کان پر کوئی جوں رینگی ہو تو مجھے بتائیے۔ بالکل ایسے Thousands of the Israelis and Yahudis and the Zionists, they entered مسجد اقصیٰ۔ کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ 80 people used to be allowed for their worship once in a week۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کل کیا امیجز آئے وہاں سے، کیا ہو رہا تھا وہاں پر، اور یہ مسلمان چھپے روزانہ کی بنیاد پر ہلاکتیں ریکارڈ۔ دیکھیے میرے خیال سے یہ جو خواب ہے نا کہ جی وہ فلسطینی ریاست قائم ہوگی اور قدس الشریف جو ہے اس کا دارالحکومت، یہ خواب ہے جس کی تعبیر اندرین حالات ممکن دکھائی نہیں دیتی ہے۔ لیٹ اس بی آنیسٹ، آپ نے تباہ کروا دیا۔ اب کوئی یہ کوشش کرے گا کہ نہیں کہ فلسطینیوں کو پھر سے اکٹھا کیا جائے؟ کرنی تو چاہیے، لیکن will anybody do؟ I doubt۔ ہوگا کیا؟ ہوگا کہ یہ فلسطینی قوم پھر ایک بار اٹھے گی، but this time they will not be dependent on this so-called Muslim leadership۔ وہ جو کچھ بھی پلان کریں گے، جو کچھ بھی بنیں گے، on their own بنیں گے، self reliance پر بنیں گے، and that Palestinian nation will not be اتنی vulnerable نہیں ہوگی جس کو ختم کیا جا سکے۔ All we need to do is to wait for that بخاری time۔ صاحب، جنگ بندی کا سے مراد یہی ہے کہ وقتی طور پہ ریلیف، وقتی طور پہ غزہ کے لوگوں کو مجھے نہ مارا جائے۔ بتائیے غزہ کے لوگ کہاں ہیں؟ میں تو پوچھ رہا ہوں نا آپ سے کہ where are they؟ وہ یا ایجپٹ کے بارڈر پر پڑے ہیں لاچار، خیمے تک تو ہے نہیں ان کے پاس، بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں، ہر ایک گھنٹے میں 50 بچے دفن کر رہے ہیں۔ آپ کہاں ہے دنیا کا ضمیر؟ کدھر ہے لیڈرز جو کہتے ہیں انسانی حقوق کے ہم بہت بڑے مامے ہیں؟ کدھر ہے مسلم لیڈرشپ؟ پڑھ لیں فاتحہ ان سب کی آپ۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پوری قوم ایلیمنیشن کے پروسیس میں ہے،
ایک پوری قوم کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے. غزہ تو ختم ہو گیا. کسی کی کان پہ کوئی جوں رینگی, صبح سے شام تک دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے, آپ الجزیرہ کو لے لیجئے فار ایگزامپل, جو ڈسٹرکشن کے, جو کلنگ سپری کے مناظر وہ دکھا رہے ہیں, بولا کوئی کسی میں؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دھوکے میں مارے گئے فلسطینین. ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں, مسلم لیڈرشپ میں شاید ابھی اتنی جان ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے سکے, لیکن کوئی نہیں پہنچا. دیٹ از اے ریالٹی. پیلسٹینینز ہیو آفرڈ سیکریفائسز آل آن دیئر سیلف. کسی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی ہے. بدترین حالات میں وہ اب بھی جی رہے ہیں. وہ کبھی کبھی ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کچھ جینا ایسا ہوتا ہے جس سے مرنا بہتر ہے. آپ مجھے اس ماں کی کیفیت بتائیے جو اپنے بچے کو دفن کر رہی ہے اس لیے کہ اس کے پاس پینے کے لیے دودھ نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے اس بچے کی ماں کا جو زخمی ہے اس کا علاج نہیں ہے. ارے یہ گھٹیا پن کبھی آپ نے دنیا کی کسی جنگ میں سنا کہ کراس کے جو ہاسپٹلز ہوں, جو ایمبولینسز ہوں, ان کے اوپر آپ بمباری کریں, ان کو آپ اپنے ایئر فورس کے جہازوں کا نشانہ بنائیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کے کان پر کوئی جوں نہیں رہی. It's a sad commentary that I'm میڈیکل ایڈ نہیں وہاں پر دی جا سکتی. وہاں پہ پولیو مہم جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. تو ہر طرح سے غزہ کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. دیکھیے ایک دھمکی میں دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے جہاں میں بیٹھا ہوں. یہ جتنے اس خطے کے ممالک ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. یہ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں, وہ اس نے ٹھیک کہا تھا شاعر نے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, اس علاقے میں صرف فلسطینین تو نہیں ہے نا, عربز بھی تو ہے نا. تو یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچے گی. یہ اسرائیل یہاں رکنے والا نہیں ہے. جتنا وہ پھیلے گا, جتنا وہ طاقتور ہوتا جائے گا, جتنی ویسٹ کی اور امریکہ کی سپورٹ اس کو ملتی جائے گی, وہ ہڑپ کرتا جائے گا. یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے اس لیڈرشپ کو. یہ اتنے بڑے عقل کے اندھے ہیں. بخاری صاحب, جس طرح سے اردن مصر نے بھی کچھ تجاویز پیش کی تھی کہ 5 سے 7 سال تک جنگ بندی کر لی جائے, پھر آج فلسطینی صدر محمود عباس کی سٹیٹمنٹ کے بعد اور ایون غزہ کے لوگ بھی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے. اب کیا لگتا ہے کہ حماس اگر مذاکرات کرتا ہے تو مذاکرات میں کیا بیچ والا راستہ اب نکلے گا؟ دیکھیے حماس تو ابھی بھی, حماس کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا. ہاں جی بالکل. ہم ابھی بھی, ہم سے مراد ہے, حماس ابھی بھی یہ چاہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یرغمالی رہا ہوں تو کسی کو گارنٹر بننا پڑے گا کہ یہ جنگ بندی مستقل ہے. ٹیمپریری جنگ بندی پہ ہم نہیں مانیں گے اور نہیں ماننا چاہیے. آ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ کرنے والا ہے. میری اپنی یہ گٹ فیلنگ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہیز آلریڈی بین ریچڈ. اچھا, ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا, اپنا میزائل سسٹم جو ہے سرنڈر نہیں کرے گا, لیکن یہ گارنٹی دے گا کہ وہ اسرائیل پر حملہ بھی نہیں کرے گا. اس جواب میں امریکہ یہ گارنٹی دے گا کہ اسرائیل بھی کوئی ایڈونچر نہیں کرے گا. اس طرح کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے وہاں بھی. فلسطینیوں کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے, which is the saddest of the saddest commentary that we are sharing with our viewers. شاید بخاری صاحب یہ معاہدہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر ایران جو ہے حملہ آور نہ ہو. اگر حوثیوں کی بات کی جائے تو حوثیوں نے بھی اسرائیل کے اوپر میزائل حملے کیے ہیں. کوئی دیکھیے جو ایک قوت جس کے بارے میں ہم کمپلیمنٹری ورڈز کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ لیجئے ان کی ایفرٹ کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں, وہ ہے ایک ٹائنی ملک ہے. اس ٹائنی ملک میں بھی یہ ایک سیگمنٹ ہے, اٹس ناٹ دا ہول کنٹری. انہوں نے چیلنج کس کو کیا ہوا ہے امریکہ کو, انہوں نے چیلنج کس کو کیا ہوا ہے اسرائیل کو, چیلنج کس کو کیا ہوا ہے برطانیہ کے جہازوں کو. اور ایک بات میں بتا دوں, ہسٹری سامنے آئے گی, جس طرح اس نے اتنی بڑی بڑی نیویز کو بلیڈ کرایا ہے, اس کے اوپر فلمیں بنے گی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو hats off to Houthis and salute to them for fighting for the cause of the Palestinian. But otherwise یہ بہت ہی گرم سٹوری ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اتنا کچھ میں نے پلان کیا تھا کہ میں کہوں گا, لیکن میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ممالک have been part and parcel of the جس کو کہتے ہیں collective murder of the Palestinian people. اجتماعی قتل میں نیتن یاہو اور ٹرمپ کے ساتھ شریک کار ہیں مسلمان دنیا کے تمام ممالک. بخاری صاحب, غزہ جس طرح سے 90% ختم کر دیا اسرائیل نے, تو اب حماس کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ اتنی قوت موجود ہے کہ حماس اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر they have only those prisoners, nothing is left. وہ اس سرزمین میں محدود کر دیے گئے ہیں.
وہ کتنے عرصے تک محدود رہیں گے، میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ فلسطینین سوچ مر گئی ہے یا فلسطینین جدوجہد آزادی مر گئی ہے، لیکن فی الحال ان کے پاس سوائے یرغمالیوں کے اور کچھ نہیں ہے. بالکل. اور اسی کو وہ کیش کر رہے ہیں، اسی کے اوپر نیتن یاہو کو بھی تھوڑی تھوڑی پھڑکی لگی رہتی ہے، اسی کے اوپر بھی چونکہ اس میں کچھ بالکل امریکن نیشنل حماس بھی ہے. اسی بنیاد پر مستقل جنگ بندی چاہتا ہے اور حماس کا وفد قاہرہ روانہ ہو چکا ہے. اب آگے جا کے کیا غزہ کے لوگوں کے لیے منظرنامہ بنتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.